اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج بھی موضوع تو وہی عقائد اہل سنت ہے، العقائد النصفیہ کی روشنی میں، اور یہ اس سلسلہ کلام کی 5ویں گفتگو ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں اسے کلوز کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا جو دن ہے اس کے 2 حوالے اور بھی ہیں۔ ایک تو 5 فروری ہے، اور 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کشمیر کو اور جہاں بھی مسلمان آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو ثمر آور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں حق پر استقامت نصیب فرمائے، اور ملت اسلامیہ کو ان مسائل کو سنجیدگی سے لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پر میں کچھ باتیں وہ سنتوں کے بعد جو 2-3 منٹ ہوتے ہیں اس میں عرض کروں گا۔ دوسرا، آج 22 جمادی الثانی ہے، اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو عقائد کے بیان میں ہی ان کا ذکر آ جائے گا، اس لیے میں وہیں پر کچھ گزارشات کر دوں گا۔ میں اپنے موضوع کے تسلسل کو توڑنا نہیں چاہتا۔ میں پھر عرض کر دوں کہ میں صرف وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جن کا تعلق عوام اور عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو خالصتاً علمی اور جو آج کل جن کا کوئی یعنی واسطہ نہیں پڑتا، جو اس وقت کے تناظر میں علماء نے لکھی تھیں، ان کو میں دانستہ چھوڑ رہا ہوں۔ بات اس پہ ختم ہوئی تھی
کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب انسان دوزخ میں چلا بھی گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہے گا۔ ممکن ہے کسی کی شفاعت اسے فوری رہائی دلوا دے، یا کم از کم وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں ضرور آئے گا۔ دائمی دوزخ جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے، فاسقوں کے لیے نہیں ہے۔ جنت بھی ابدی ہے، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور دوزخ بھی ابدی ہے، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن دائمی طور پر دوزخ میں وہ رہے گا جو ایمان سے محروم ہوگا۔ جس بندے کے پاس ایمان ہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہے، آخر کار ایمان کی برکت سے وہ جنت میں ضرور آئے گا۔ اب فرمایا والایمان هو التصدیق بما جاء به من عند اللہ والاقرار به فاما الاعمال فهي تتزاید فی نفسها۔ مراد یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، اور هو التصدیق بما جاء من عند اللہ، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اللہ کے پاس کی طرف سے لے کر آئے اس پر پختہ یقین کر لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ والاقرار بھی، اور اس کا اقرار کرنا۔ اگر ایک بندہ گنگا ہے اس کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن جو بندہ بول سکتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان بھی کرے۔ دونوں کے مجموعے کو دنیا میں کامل ایمان کہا جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہوئی؟ ایک چیز تو یہ کہ ایمان جو ہے اگر ایک بندے کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہیں، اس بندے نے کوئی نیکی نہیں کی، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ تصدیق اور اقرار کا نام ہے۔ ایک بندے نے دل سے مان لیا کہ جو کچھ رسول کریم علیہ السلام لے کے آئے وہ حق ہے، اور پھر وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں ان پر ایمان لایا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دونوں چیزیں پائی گئیں، تو اعمال جو ہیں وہ اسے ایمان سے خارج نہیں کریں گے۔ یعنی اعمال ایمان کا تقاضا ہیں، ایمان کی روشنی ہے، ایمان کا پھل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ بندہ مومن نہیں ہے کیونکہ اس نے اعمال صالحہ نہیں کیے۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے، اگر ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی تو وہ کافر ہے، لیکن قرآن و سنت کے شواہد جو ہیں اس کی تائید نہیں کرتے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے، اعمال ایک زائد چیز ہیں اس پر۔ مثلا اگرچہ دلائل دینا میرا مقصود نہیں ہے، کیونکہ دلائل تو وہاں ہوتے ہیں جب عقائد سے بحث ہوتی ہے کسی دوسرے کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، دو چیزیں آ گئی نا، اس کو کہتے ہیں معطوف یا واو مغایرت۔ یعنی آپ یہ تو نہیں کہ میں اگر یہاں پہ آیا ہوں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی میں بھی آیا اور حبیب اللہ بھی آیا، میں اور حبیب اللہ تو ایک ہی چیز ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی اور آئے گا میں کہوں گا میں اور وہ آیا، تب اس کی لاجک بنے گی۔ جب واؤ کے بعد کسی چیز کو ذکر کیا جائے تو وہ پہلے کی عین نہیں ہوتی، پہلے کا غیر ہوتی ہے۔ یہ اس پر دلیل ہے کہ ایمان اور ہے، اعمال صالحہ اور ہیں۔ تو اعمال صالحہ جو ہیں وہ ایمان کا
حصہ نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعمال صالحہ نہیں ہے اس لیے یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایک بندہ دل سے مومن ہے، وہ دل سے سب کچھ مانتا ہے، لیکن اس نے اقرار نہیں کیا، تو دنیا کے احکامات میں اسے مومن نہیں کہا جائے گا۔ وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ آخرت میں اللہ اسے کیا اجر دیتا ہے۔ اور اگر ایک بندے نے دل سے وہ مومن نہیں ہے لیکن اس نے اقرار کر لیا، ایک بندہ جو ہے، دیکھیں نا، ایمان تصدیق ہے، قلبی کیفیت ہے۔ اب قلبی کیفیت تو ہم تو نہیں جان سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، ہمیں تو شریعت نے اس کا مکلف نہیں کیا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ دل سے ایمان نہیں لایا لیکن اس نے زبان سے کہا کہ بھئی میں دل سے ایمان لے آیا، تو دنیا میں اس پر مومن کے حکام لگیں گے، کافر کے نہیں۔ جب حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا نا، یعنی جنگ میں تھے، ایک کافر نے مسلمان پہ حملہ کیا، انہوں نے اپنا بچاؤ کیا، پھر جب انہوں نے حملہ کیا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب حالات ایسے تھے کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حالات ایسے تھے۔ جب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات کہی گئی تو آپ نے فرمایا اسامہ تو نے اس کو کیوں قتل کر دیا جبکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا؟ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا، دل سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا حلّا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ اور پھر فرمایا اسامہ تو قیامت کے دن اس کے لا الہ کا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو اگر ایک بندہ دنیا میں احکام ظاہر پر لگتے ہیں، باطن پر نہیں، اگر ایک بندہ زبان سے اقرار کر لے گا، ہمارے پاس دل کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس پر کوئی خارجی شواہد آ جائیں، کہ وہ بندہ کہیں خود اقرار کر لے کسی کے پاس، یا کوئی ایسی خارجی شواہد آئیں، ورنہ ہم کسی بندے کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے۔ تو ایمان تصدیق اور اقرار دونوں کا نام ہے۔ جو بندہ زبان سے اقرار کرے گا اسے مومن کہا جائے گا، اور جو بندہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا اگرچہ دل سے مومن ہو، اس پر دنیا میں مومن کے احکام نہیں لگیں گے۔ اس کے بعد فرمایا بفی ارسال الرسل حکمہ وقد ارسل اللہ تعالی رسلا من البشر الی البشر مبشرین و منذرین و مبینین للناس فیما یحتاجون الیہ من امور الدین والدنیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اور رسولوں کے بھیجنے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول ویسے نہیں بھیج دیے، رسولوں کے بھیجنے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ یعنی بندہ جو ہے وہ عالم غیب کو جان ہی نہیں سکتا رسولوں کے بغیر، بندے پر حق واضح ہو ہی نہیں سکتا رسولوں کے بغیر، عقل انسانی تو ٹھوکریں کھاتی رہتی ہے۔ تو رسولوں کے بھیجنے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ وقد ارسل اللہ تعالی رسولا من البشر الی البشر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے انسانوں کی طرف رسول بھیجے، یعنی کوئی رسول جنوں میں سے نہیں آیا، کوئی رسول فرشتوں میں سے نہیں آیا، کروبین میں سے نہیں آیا۔ نور کا مسئلہ اس کے مخالف نہیں ہے، نور کا متضاد ظلمت ہے اور بشر کا متضاد ملکیت ہے۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ رسول بشر میں سے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں آئے، جنوں میں سے نہیں آئے، اور نورانیت جو ہے وہ ظلمت کے مقابلے میں ہے،
کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کی ظلمت سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منور بدن عطا فرمایا ہے اور مکمل طور پر نور کے قالب میں ڈالا ہے. یہ ایک الگ بات ہے، یہ اس کے منافی نہیں ہے. اور رسول جو ہیں ان کا کام کیا ہے؟ مبشرین و منذرین، ماننے والوں کو بشارت دیں گے کہ بھی اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح مقامات عطا فرمائے گا، اس طرح تمہیں نوازے گا. اور منذرین کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں. یعنی اگر تم اللہ کی بندگی کرو گے تو تم پر اس طرح اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اور اگر تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے تو لٹ جاؤ گے. رسولوں کا کام لوگوں کو لازمی طور پہ مسلمان کرنا نہیں ہے، رسولوں کا کام لوگوں کو بشارت دینا اور آگاہ کرنا ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول استغفر اللہ کامیاب ہو کے دنیا سے نہیں گئے کیونکہ وہ ریاست الہیہ قائم نہیں کر سکے، وہ بنیادی طور پر بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہے. رسولوں کی بعثت کا مقصد کوئی ریاست قائم کرنا نہیں تھا. ریاست قائم ہو جائے تو الگ بات ہے، مقصد نہیں تھا. اور رسولوں کا مقصد لوگوں کو لازمی طور پر مسلمان کرنا بھی نہیں تھا. رسولوں کا مقصد یہ تھا وَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کا جو پیغام ہے وہ واضح الفاظ میں پہنچا دیا جائے. اگر اللہ کا کوئی رسول کسی ڈر کی وجہ سے استغفر اللہ، کسی لالچ کی وجہ سے اللہ کا پیغام نہ پہنچائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن اللہ کے ہر رسول نے اس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا جس طرح پیغام پہنچانے کا حق تھا. اللہ کے رسولوں کو آروں سے چیر دیا گیا لیکن وہ پیغام حق پہنچانے سے رکے نہیں، کوئی چیز ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی. اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ تم اللہ سے ملاقات کرو گے اور اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے رسالت پہنچا دی جیسے پہنچانی چاہیے تھی، آپ نے اللہ کی امانت ادا کر دی جیسے ادا کرنی چاہیے تھی. تو رسولوں کا مقصد بعثت لوگوں کو لازمی طور پہ مسلمان کرنا نہیں تھا، اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. ہر رسول نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اس لیے ہر رسول دنیا سے کامیاب گیا ہے، کوئی رسول بھی دنیا سے ناکام نہیں گیا. ارشاد فرمایا وَمُنذِرِينَ وَمُبَيِّنِينَ لِلنَّاسِ فِي مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا. اور اللہ کے رسولوں کی بعثت کا مقصد جو تھا وہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کو واضح کرنا تھا جن کی وجہ سے جن کو ترک کر کے نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے تھے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے تھے. یعنی رسولوں کا کام حق کو واضح کر دینا تھا. اگر کوئی بندہ رسولوں کی پیروی کرتا ہے تو اللہ اسے اس جنت سے پہلے یہاں بھی جنت عطا فرماتا ہے. یہ کنسپٹ غلط ہے کہ دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے. اللہ نے آخرت بھی مومنوں کے لیے بنائی ہے، دنیا بھی مومنوں کے لیے بنائی ہے. کافروں کو جو ملتا ہے مومنوں کے تصدق میں ملتا ہے. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی تھی نا، تو آپ نے انہیں فرمایا تھا
کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، جب تم اسے مانو گے تو عرب بھی تمہارے مطیع ہو جائیں گے اور عجم بھی تمہیں خراج دیا کریں گے۔ دین دارین کی فلاح کا ضامن ہے، کیونکہ اللہ کے نبیوں نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ اگر بندے کا طریقہ یہ ہو کہ اس نے کلمہ تو رسول عربی کا پڑھنا ہے، لیکن اس نے نظام کسی اور کا نافذ کرنا ہے، تو پھر اسے ایمان کی کمزوری نہیں کہا جائے گا، یا اسے ایمانیات کی کمی نہیں کہا جائے گا، اس بندے کی ایمانی کمزوری کہا جائے گا۔ تو رسول اس لیے بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کو جس چیز کی احتیاج ہے وہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو یا آخرت کے ساتھ ہو، رسول ان کو واضح کر دیں۔ اور ایسے ہی ہوا، یعنی جن لوگوں کو، وہ سیدنا فاروق اعظم کی بڑی مشہور بات ہے، جب بیت المقدس سے واپس آ رہے تھے نا، گزرے مکہ کے پاس سے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رونے لگے۔ غلام ساتھ تھا، اس نے کہا امیر المومنین کیا ہوا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ میں عمر خطاب کا بیٹا ہوں اور میرا باپ خطاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا، اور مجھے اونٹ نہیں چرانے آتے تھے۔ ایک دن اونٹ چرنے لگے، میں درخت کے نیچے سو گیا، ان کی حفاظت نہیں کر سکا، اونٹ بھاگ گئے۔ میرے باپ نے کہا عمر تم کتنے نااہل ہو، تمہیں اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ فرمانے لگے روتا تو اس آقا کو یاد کر کے ہوں کہ جس عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اسے 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے کے گر سکھا کے چلے گئے۔ یہ بکریوں کے چرواہے صوبوں کے گورنر بن گئے تھے۔ یہ اسلام کی برکتیں تھیں۔ اللہ کے نبی اس لیے آتے ہیں کہ دین اور دنیا میں جو کچھ لوگوں کو احتیاج ہے وہ اسے آخری حد تک واضح کر دیں۔ اب اگر لوگ کلمہ تو نبی کا پڑھے، نظام اور نافذ کرتے رہیں کہ جناب اسلام میرا مذہب ہے، سوشلزم وہ میری معیشت ہے، اور فلاں میری سیاست ہے، تو پھٹکار ہے ایسے بندے پر۔ بندہ مومن کا سب کچھ اسلام ہوتا ہے، اس کی سیاست بھی اسلام ہوتی ہے، اس کی اخلاقیات بھی اسلام ہوتی ہیں، اس کا مذہب بھی اسلام ہوتا ہے، اس کی معیشت بھی اسلام ہوتی ہے، اس کی معاشرت بھی اسلام ہوتی ہے۔ اللہ کے نبیوں نے کسی چیز کو مبہم نہیں چھوڑا۔ اب فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ النَّاقِصَاتِ لِلْعَادَاتِ۔ اب دیکھیں نا بندے کی کمزوری کیا ہے، کہ بندہ اپنے جیسے بندے کا قائل نہیں ہوتا۔ یعنی جس بندے کو آپ اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا، کبھی آپ کے دل میں اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ آپ اگر اپنے شیخ کو اپنے جیسا سمجھیں، عقیدت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اپنے استاد کو اپنے جیسا سمجھیں، عقیدت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ بندہ کبھی اپنے جیسے کا عقیدت مند نہیں ہوتا۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کے پیغمبر کی بات کو ماننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عام انسانوں کی طرح بے بس کر کے پیدا نہیں کرتا۔ جس بندے نے یہ کہا تھا نا کہ میری لاٹھی تو نفع دے سکتی ہے، پیغمبر نفع نہیں دے سکتا، اس نے سمجھا ہی نہیں تھا پیغمبر کی شان کو۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو معجزات دیتا ہے کہ زمانہ اس بات کو سمجھ لے کہ جس کام کو پورا زمانہ نہیں کر سکتا اس کو اللہ کا پیغمبر کرتا ہے۔ یہ معجزات ایکچولی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے کہ بندہ اسی کا قائل ہوتا ہے جس میں کوئی اپنے سے زائد چیز دیکھتا ہے۔ اور معجزات کیا ہیں کہ جناب اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مادرزاد اندھا، مادرزاد جس کا آج بھی کوئی علاج نہیں ہے، مادرزاد اندھا، آپ اس کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرتے
اللہ اس سے نور عطا کر دیتا تھا۔ اب کوئی دنیا دار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ معجزات دے کے گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ جو بندہ تمہیں میری طرف بلاتا ہے یہ ویسے نہیں چلا گیا دنیا میں، میرا دست قدرت اس کی پشت پر ہے، یہ ہمارا سفیر ہے، اور اس کے معجزات کو دیکھو اور سمجھو کہ جس رب کا بندہ پتھروں کو کلمہ پڑھا سکتا ہے وہ رب کتنی شان والا ہوگا، وہ رب کتنی عظمت والا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو معجزات عطا کرتا ہے، اور اسی کا عکس کرامت ہوتی ہے۔ کرامت دراصل معجزہ کا عکس ہوتی ہے، اور وہ پیغمبر کا ہی کمال ہوتا ہے جس کا اظہار اس کے کسی امتی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ النَّاقِصَاتِ لِلْعَادَاتِ، اللہ تعالیٰ انہیں معجزات عطا کرتا ہے الناقصات للعادات، جو عادت کے مطابق نہیں ہوتے۔ یعنی ظاہر ہے معجزہ جو ہوتا ہے نا، جو لوگ معجزہ کا انکار کرتے ہیں، یہ جن کو نیچری کہتے ہیں، مولوی چراغلی اور بھی بہت سے نام آتے ہیں، یہ کہتے ہیں معجزات اس لیے نہیں ہم مانتے کہ اللہ کا ایک نظام ہے اس دنیا میں، اگر ہم معجزات کو مانیں تو اللہ کا نظام ٹوٹ جائے گا، جبکہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، ہمارا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ بنیادی غلطی ان کی یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جو معجزات ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے نظام کے خلاف نہیں ہوتے، وہ عادت کے خلاف ہوتے ہیں، عادت کے خلاف ہوتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ جب اصحاب کہف کے اوپر سے سورج گزرتا تھا تو وہ راستہ بدل لیتا تھا۔ اب اللہ کا نظام کیا ہے کہ سورج اس راستے سے چلے گا، لیکن جب میری محبت میں ڈوبے ہوئے اصحاب کہف غار میں آ کے سوئیں گے تو سورج کا راستہ بدل جائے گا۔ اللہ کے نظام کے خلاف نہیں ہے، عادت کے خلاف ہے، عادت کے خلاف ہے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ درخت نہیں چلتے، لیکن اللہ کے ضابطے میں یہ بھی ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کا پیغام پہنچے گا نا درخت کے پاس کہ تجھے اللہ کے نبی بلاتے ہیں، تو جڑوں سمیت اکھڑ کے درود پڑھتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں جائے گا۔ عادت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے، اللہ کی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں معجزات جو عادت کے خلاف۔ وَأَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ علیہ السلام آدم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ وَآخِرُهُمْ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی بندہ مومن حضرت آدم کے اول نبی ہونے کا انکار نہیں کرتا، ایسے وہ رسول کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا انکار بھی نہیں کرے گا۔ اگر وہ انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نصوص قطعیہ کا انکار کیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَقَدْ رُوِيَ بِيَانُ عَدَدِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، اور بعض احادیث میں انبیاء کرام کی تعداد بھی بیان کی گئی، جیسے آپ سنتے رہتے 1,24,000۔ وَالْأَوْلَى أَلَّا يَقْتَصِرَ عَلَىٰ عَدَدٍ فِي التَّسْمِيَةِ، امام نصفی کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ بندہ تعداد کا تعین نہ کرے، یعنی جب بولتے ہیں تو پھر بھی وہاں کم و بیش کے الفاظ بول دیتے ہیں احتیاطاً، یعنی بندہ یہ نہ کہے کہ لازمی طور پہ اتنے نبی آئے تھے، وہ تعین نہ کرے، تحدید نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ بعض رسول ایسے ہیں
جن کا ہم نے آپ سے ذکر کر دیا اور بعض کا ہم نے ابھی تک آپ سے ذکر نہیں کیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ایک تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو ہے وہ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ مکمل ہوا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے سرکار کے پاس بیان فرمایا، کس طرح بیان فرمایا اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ تعین نہ کرے۔ آگے فرمایا بلا یؤمن فی ذکر العدد، کہ اگر تم تعداد کا ذکر کرو گے تو تعداد کا ذکر کرنے سے پھر بندہ اس سے امن میں نہیں رہے گا۔ ان یدخل فیہم من لیس منہم، اگر فرض کریں رسول، فرض کیجئے گا کہ 1,23,000 ہیں، میں مثال دیتا ہوں، اس نے کہہ دیا 1,24,000 ہیں، تو اس نے 1000 کو رسول بنا دیا جو رسول نہیں۔ اگر رسول 1,24,200 ہیں، اس نے کہہ دیا 1,24,000 ہیں، تو 200 جو ہے اس نے خارج کر دیے۔ تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے بندے سے سوال نہیں کرنا، خام خواہ اس میں پڑھ کے اپنے آخرت کے سوال مشکل کیوں کرتے ہو؟ جس کا اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے، اس میں پڑھ کے اپنے آپ کو محلے خطر میں کیوں ڈالتے ہو؟ تو سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات کنفرم ہے بندہ اس کو ذکر کرے، اور جس بات میں امکانات ہیں بندہ اس سے اوائڈ کرے، کیونکہ اللہ نے بندے کو اس کا مکلف ہی نہیں کیا۔ آگے فرمایا وَكُلُّهُمْ كَانُوا مُخْبِرِينَ مُبَلِّغِينَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى صَادِقِينَ نَاصِحِينَ، اور سارے کے سارے جو نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے اور سچ کے پیکر تھے۔ کوئی نبی سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ وَأَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء میں سے سب سے افضل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب جو بندہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اس کو تو دلائل کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پاکستان بنا تھا 2 قومی نظریے کے تحت۔ اب جو بندہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے وہ 2 قومی نظریے کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پاکستان کے مسلمات میں سے ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء معصوم ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا وہ عصمت کا انکار نہیں کرے گا۔ دلائل ہم اس سے کریں گے جو اپنے آپ کو اس دائرہ سے نکالے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل نبی ہیں، اور خود سرکار نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت آدم اور انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخرا، اور میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا۔ مراد کیا ہے کہ یہ بات میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہا، میرے رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا آدمی اپنے منہ سے تعریف کرتا رہتا ہے، اس طرح ایک بڑے بندے کے لیے اپنی تعریف کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ میرے رب کا حکم تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا فحدث، اس کو بیان کر دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے اور مرتبہ کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔ اب سامعین محترم، یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں
میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ اہل سنت میں سے ہوتے ہوئے اس چیز کا انکار کرتا ہو، لیکن کچھ لوگ لوگوں کی داد لینے کے لیے ایسا اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ جو اس کے مخالف جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب کو میں نے سنا فیس بک پہ، اب وہ بڑے جذباتی انداز میں بات کر رہا ہے، کہتا ہے جی میں مختصر کر رہا ہوں اس کی بات کو، کہ جس کے لیے تابی کھڑا ہو جائے وہ صحابی ہے، تابی احترام میں کھڑا ہو جائے وہ صحابی ہے، اور جس کے لیے صحابی کھڑا ہو جائے وہ اللہ کا نبی ہے، اور جس کے لیے نبی کھڑے ہو جائیں وہ نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کے لیے نبیوں کا نبی کھڑا ہو جائے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ابیہا ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن خدا کی قسم سیدہ فاطمہ امام الانبیاء سے افضل نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مت ایسا اسلوب اختیار کیجئے داد لینے کے لیے۔ دیکھیں احترام کیا جاتا ہے اپنے سے بڑے کا۔ سیدہ فاطمہ کے لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، لیکن شفقت فرماتے ہوئے، اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بیٹی کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے، میری شفقتیں دیکھو اپنی بیٹی پر۔ تو ایسا اسلوب اختیار کرنا یہ کسی رافضی کی سوچ تو ہو سکتی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام انسان کیا انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ اور پھر فرمایا والملائکۃ عباد اللہ العاملون بامرہ، اور ملائکہ اللہ کے بندے ہیں، العاملون بامرہ جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، یعنی ملائکہ جو ہیں وہ کوئی بذات خود جیسے وہ مشرکین کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے عبد ہیں۔ اور عبد جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ وہ معبود نہیں ہے بلکہ اللہ کے مخلوق ہیں اور اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ وَلَا يُوصَفُونَ بِذَكُورَةٍ وَلَا أُنُوثًا، اور فرشتے جو ہیں وہ نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں، وہ ایک مخلوق ہی الگ ہے جو بشری یہ جو قیود ہیں ان سے ماورا ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ تَعَالَى كُتُبٌ أَنزَلَهَا عَلَىٰ أَنبِيَائِهِ، اللہ تعالیٰ کی بہت سی کتابیں ہیں جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل کی ہیں۔ وَبَيَّنَ فِيهَا أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، اور اللہ نے ان میں اپنے امر اور نہی کو واضح کیا ہے۔ وَالْمِعْرَاجُ لِرَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْيَقِظَةِ بِشَخْصِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْعُلَىٰ حَقٌّ، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالت بیداری میں معراج پر گئے، یہ حق ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے یہ خواب کا معاملہ تھا، دلائل بات کی بات ہے، سنی ہوتے ہوئے کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا انکار کرے، اور خواب میں نہیں، عالم بیداری میں۔ اور سرکار کہاں تک گئے؟ یہاں تک اللہ نے چاہا،
اس کو نہ کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ تو معراج حق ہے۔ وَكَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں۔ جب اس میں یہ کہا جاتا تھا، جو لوگ اس کا انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے اگر ایک ولی جو ہے اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو تو پھر اس پر نبی ہونے کا شبہ پڑ جائے گا کہ نبی بھی خرق عادت کام کرتا ہے، ولی بھی خرق عادت کام کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بنیادی غلطی پر مبنی ہے۔ نبوت میں دعویٰ شرط ہے اور ولایت میں دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ یعنی نبی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ولی نہیں کہتا کہ لوگوں میں اللہ کا ولی ہوں مجھے مانو۔ ولایت میں دعویٰ نہیں ہوتا، نبوت میں دعویٰ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جب اللہ کے نبی اللہ اعلان کہتے ہیں کہ لوگوں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے سرکار مدینہ کے صدقے میں ملا ہے، تو پھر کس طریقے سے شبہ ہو سکتا ہے جناب؟ پھر تو شبہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو کرامات اولیاء حق ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ فَيَظْهَرُ الْكَرَامَةُ عَلَىٰ طَرِيقِ نَقْصِ الْعَادَةِ لِلْوَلِي، ولی کے لیے کرامت ظاہر ہوتی ہے جو خرق عادت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا خرق عادت، اس بات کو یاد رکھنا کہ اولیاء کے لیے ان کے نزدیک کرامت کوئی کمال نہیں ہوتا۔ لوگ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ زمینی حقیقت ہے۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ ولی کے 1000 مقام ہوتے ہیں اور کرامت پہلا مقام ہے۔ جو یہاں رک گیا وہ باقی مقامات پہ کیسے پہنچے گا؟ اللہ کے ولی کرامات کو کمال نہیں سمجھتے، بلکہ یہ ایک اللہ کا نظام ہے اور یہ ایک زمینی حقیقت کے طور پہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو کرامت عطا کرتا ہے۔ جو خرق عادت ہوتی ہے، کس طرح من قطع المسافت البعیدہ فی المدت القلیلہ، عین ممکن ہے ایک بہت لمبا سفر اللہ کا ولی پلک جھپکنے میں طے کر لے، جیسے حضرت سلمان کے ابو آصف بن برقیہ تخت بلقیس لے آئے تھے، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ وظہور الطعام وشراب، کھانا نہ ہو اللہ کا ولی ظاہر کر دے، پانی پینے کے لیے نہ ہو اللہ کا ولی ظاہر کر دے۔ کتنے یہاں پہ ایسے ہیں واقعات جو اللہ کے ولیوں کے قدموں سے وہ چشمے جاری ہوئے ہیں۔ والمشی علی الماء والطیران فی الماء، وہ پانی پر چلے، وہ ہوا میں اڑے۔ اس طریقے سے آگے مختلف جو کرامتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَكُونُ ذَلِكَ مُعْجِزَةً لِلرَّسُولِ الَّذِي ظَهَرَتْ هَذِهِ الْكَرَامَةُ لِوَاحِدٍ مِّنْ أُمَّتِهِ، کہ یہ جو کرامت ہوتی ہے نا، یہ دراصل اسی رسول کا فیض ہوتا ہے جس رسول کا وہ ولی کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی کرامت نبوت کے مقابلے میں نہیں ہوتی، کرامت نبی کا ہی فیض ہوتا ہے جس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے۔ اب میں آخری بات پہ آ رہا ہوں۔ وَأَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ نَبِيِّنَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبُو بکر ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورین ثم علی رضی اللہ تعالی عنہ وخلافتهم على هذا الترتیب۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ افضل البشر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، اور پھر حضرت مولا علی ہیں، اور ان کی خلافت اسی ترتیب پر ہے۔ یعنی جس ترتیب پر خلافت ہے اسی ترتیب پر افضلیت ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آپ اہل سنت کے عقائد کی کوئی کتاب اٹھا لیں، عقائد طحاویہ اٹھا لیں، عقائد نظامیہ اٹھا لیں، شرح عقائد نصفی اٹھا لیں، آپ تمہید اٹھا لیں امام ابو شکور سالمی کی، امام ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر اٹھا لیں، ہر کتاب میں
سنیوں کی ہر کتاب میں بلا کسی اختلاف کے لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی دلائل تو ہم اس سے کریں گے نا جو کہے کہ میں سنی نہیں ہوں۔ ایک بندہ کہے میں سنی نہیں ہوں، مجھے دلیل دو، اس سے دلیل کی لاجک بنتی ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو کہے بھی سنی اور پھر سنیوں کے عقائد کے خلاف چلے، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ مسند، یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، حضرت علی نے فرمایا، حضرت ابو جحافہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد نبیہا، اے لوگو کیا میں تمہیں بتا نہ دوں اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد کون سب سے افضل ہے؟ فرمایا ابو بکر ثم عمر، سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہیں۔ اور آپ فرماتے تھے یہ بھی اسی کتاب میں ہے، اسی فضائل صحابہ میں، جن کی بعض روایات کو غلط مفہوم دے کے اینٹی اہل سنت باتیں کی جاتی ہیں کہ مولا علی نے فرمایا لا یفضلونی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، کہ جو بندہ میرے بارے میں یہ کہے گا کہ میں ابو بکر و عمر سے افضل ہوں، میں اسے افطرا باندھنے والے کی سزا دوں گا، میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا جو یہ کہے کہ میں حضرت ابو بکر سے افضل ہوں۔ میرے بھائی یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور قرآن کریم میں حضرت ابو بکر کو الاتقی کہا گیا ہے، سب سے بڑا متقی۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے اپنی نماز کی امامت میں اپنا جانشین ابو بکر صدیق کو بنایا تھا۔ میرے سرکار کے ہر صحابی کی الگ شان ہے، ہم ہر صحابی کے نوکر ہیں، ہم سرکار کے ہر اہل بیت کے نوکر ہیں، لیکن فیصلہ مجموعی چیزوں کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر چاروں خلفاء ہیں، وَخِلَافَتُهُمْ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، اور جس طریقے سے ان کی افضلیت ہے اسی طریقے سے ان کی خلافت ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے نا کہ پہلا خلیفہ وہ ہے اور مقام ان کا زیادہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یا تو کھل کے کہو کہ ہم سنی نہیں ہیں، پھر بات اور ہے۔ اگر سنی کہنا ہے اپنے آپ کو، پھر بولی بھی سنیوں کی بولنی پڑے گی۔ آج کل ایک جملہ چلتا ہے نا کہ داتا حضور کا نام لے کے کربلا گامے شاہ نہ اتارا کرو۔ اگر داتا حضور کا نام لے کے سوار کرنا ہے، داتا حضور کے قدموں میں لے کے جایا کرو۔ اگر سنی اپنے آپ کو کہنا ہے تو پھر اہل سنت کے عقائد ماننے پڑیں گے۔ ان میں شک پیدا کرنا، ایسے انداز اختیار کرنا، یہ کسی گھٹیا انسان کی سوچ تو ہو سکتی ہے، یہ اہل سنت کے کسی بندے کا عقیدہ نہیں ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو ایمان کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ ایک جمعہ انشاءاللہ اس پر اور میں آپ کی سمع خراشی کروں گا۔ 5واں آج ہو گیا، 6واں انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہوگا۔